ایک بڑے اور خوبصورت جنگل میں ایک نیک دل ہاتھی رہتا تھا۔ اس کا دل بہت صاف تھا اور وہ سب جانوروں کے لیے محبت رکھتا تھا، لیکن ہاتھی اکثر اداس رہتا تھا۔ وہ سوچتا کہ شاید کوئی اس کا دوست نہیں بننا چاہتا۔ سب جانور اسے دیکھ کر دور بھاگ جاتے تھے۔ خرگوش، ہرن، پرندے سب یہی سمجھتے تھے کہ ہاتھی اتنا بڑا اور طاقتور ہے کہ اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاتھی درختوں کے نیچے بیٹھا سوچتا رہتا، کاش کوئی میرا دوست ہوتا جس کے ساتھ میں ہنس سکوں، کھیل سکوں اور خوشیاں بانٹ سکوں۔ یوں کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک تنہا ہاتھی کی، جو جلد ہی سب کو یہ دکھائے گا کہ اصل دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اگلی صبح ہاتھی جنگل میں گھوم رہا تھا۔ اچانک اس نے دریا کے کنارے ایک چھوٹے سے خرگوش کو دیکھا۔ خرگوش کے پاس ایک بالٹی تھی جس میں وہ پانی بھرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بالٹی اس کے لیے بہت بھاری تھی۔ وہ زور لگا کر کھینچتا مگر بار بار زمین پر گر جاتی۔ ہاتھی نے یہ منظر دیکھا تو مسکرایا اور اپنی لمبی سونڈ آگے بڑھائی۔ اس نے آرام سے بالٹی اٹھائی اور خرگوش کے پاس رکھ دی۔ خرگوش حیرت سے ہاتھی کی طرف دیکھنے لگا، پھر خوشی سے بولا، واہ، تم نے میری مدد کر دی، شکریہ دوست۔ ہاتھی کے دل کو جیسے سکون مل گیا۔ وہ پہلی بار سن رہا تھا کہ کوئی اسے دوست کہہ رہا ہے۔ یوں ایک بڑی دوستی کی شروعات ہوئی، ہاتھی اور ایک ننھے سے خرگوش کی۔ چند دن بعد ہاتھی اپنے نئے دوست خرگوش کے ساتھ جنگل میں جا رہا تھا۔ اچانک انہوں نے کچھ پرندوں کو پریشان دیکھا۔ پرندے لکڑیاں جمع کر کے گھونسلہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر تیز ہوا کہ جھونڈ کے لکڑیاں بار بار اڑا دیتے۔ ہاتھی نے یہ منظر دیکھا تو مسکرایا۔ اس نے اپنے بڑے بڑے کانوں کو پھیلایا اور ہوا کو روکنے لگا۔ پرندے حیران رہ گئے کہ اتنی تیز ہوا اب رک سی گئی ہے۔ اس موقع پر پرندے جلدی جلدی لکڑیاں جوڑنے لگے اور گھونسلہ تیار ہو گیا۔ پرندوں نے خوشی سے کہا، ہاتھی بھائی، اپنا ہوتے تو ہم کبھی گھونسلہ نہ بنا پاتے، آپ ہمارے بھی دوست ہیں۔ ہاتھی کے دل کو اور زیادہ خوشی ملی۔ اب وہ صرف خرگوش ہی نہیں بلکہ پرندوں کا بھی دوست بن گیا تھا۔ کچھ دن بعد جنگل میں ایک خوفناک دن آیا۔ دور سے انسانوں کے قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ شکاری تھے جو اپنے ساتھ جال اور ہتھیار لے کر آئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپتے ہوئے جنگل کے اندر داخل ہوئے۔ پہلے انہوں نے خرگوش کو پکڑا، پھر کچھ پرندے اور ساتھ ہی ایک ہرن بھی جال میں پھنس گیا۔ جانور زور زور سے چیخنے لگے، بچاؤ، بچاؤ، ہمیں کوئی بچائے۔ لیکن جنگل کا ہر جانور خوف کے مارے چھپ گیا۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ شکاریوں کے سامنے کھڑا ہو۔ ہاتھی نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کا دل کانپ اٹھا۔ اس کے نئے دوست خرگوش، پرندے اور دوسرے جانور سب مشکل میں تھے۔ ہاتھی نے اپنے آپ سے کہا، یہ وقت ڈرنے کا نہیں ہے، یہ وقت ہے دوست ہونے کا ثبوت دینے کا۔ یوں وہ بڑی ہمت کے ساتھ شکاریوں کی طرف بڑھا۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ اوپر اٹھائی اور زور سے آواز نکالی۔ جنگل گونج اٹھا۔ شکاری ڈر گئے لیکن پھر بھی جال کو مضبوطی سے پکڑے رہے۔ ہاتھی آگے بڑھا، اپنی طاقتور سونڈ سے جال کو پکڑا اور ایک جھٹکے میں پھاڑ ڈالا۔ خرگوش، پرندے اور ہرن فوراً آزاد ہو گئے۔ جانور خوشی سے اچھلنے لگے، ہاتھی دوست زندہ باد۔ شکاری یہ سب دیکھ کر خوف کے مارے بھاگ نکلے۔ جنگل کے سب جانور درختوں کے پیچھے سے نکل آئے۔ سب نے مل کر ہاتھی کو گھیرا اور کہا، ہاتھی بھائی، آج آپ نے ہمیں بچا کر دکھا دیا کہ سچا دوست کون ہوتا ہے۔ ہاتھی مسکرایا اور بولا، دوست وہ نہیں جو صرف خوشی میں ساتھ ہو، دوست وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی ساتھ کھڑا رہے۔ پھر سب جانوروں نے ہاتھی کے گرد خوشی کا گیت گایا۔ جنگل ایک بار پھر ہنسی خوشی سے بھر گیا۔ یوں کہانی ختم ہوئی ایک سبق کے ساتھ، دوست چھوٹا ہو یا بڑا، سب کی اہمیت ہوتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑی نیکی ہے، اور اصل دوستی مشکل وقت میں پہچانی جاتی ہے۔